الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. محترم اور معزز عزیز طلبہ و طالبات، الحمدللہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے کچھ بنیادی باتیں فقہ اسلامی کے حوالے سے پڑھی تھی، جس کے اندر علم کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس کا ذکر کیا گیا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ شریعت اسلامیہ کے نزدیک علم کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ بات اگر علم کی کریں تو یقین جانیے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر سب سے پہلے جس مخلوق کو پیدا کیا وہ قلم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کرنے کے بعد قلم سے کہا کہ اکتب، اے قلم تو لکھ۔ تو قلم نے پوچھا اے میرے پروردگار میں کیا لکھوں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے حکم دیا اکتب بما ہوا کائن الی یوم القیامہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم سے کہا کہ جو قیامت تک ہونے والا ہے تو اسے لکھ دے، لہذا اللہ کے حکم سے قلم نے اسے قلم بند کر دیا۔ چلیے بات کریں فقہ اسلامی کی۔ علم یہ بڑا مقام رکھتا ہے، علم کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ نصوص قرآن و حدیث کو پڑھنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسے قرآن پڑھنا آئے، حدیث رسول سے پڑھنی آئے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دین کے وہ احکام جس پر عمل کرنا اس کی بنیادی ذمہ داری ہے، کیا وہ احکام اسے وہ سمجھتا ہے، اور یہی سمجھ فقہ اسلامی کہلاتی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ایک اور مزید درس فقہ اسلامی کے حوالے سے ہم پڑھیں گے۔ اسکرین شیئر کر رہا ہوں، چلے بسم اللہ پڑھیں۔ کوئی ایک اسکرین نظر آ رہا آپ لوگوں کو؟ بسم اللہ پڑھیں کوئی۔ پہلا حصہ پڑھا گیا تھا، اب دوسرا جزء ہے فقہ کی لغت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں۔ جی پڑھیں۔ دوسرا اجر وہ فقہ کی لغوی اور دوسرا اصطلاحی جز تعریف جز اچھا دوسرا جز فقہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ فقہ کے لغوی معنی گہرائی والا فہم، فقہ کے اصطلاحی معنی شریعت کے تفصیلی دلائل کی روشنی میں عملی شرعی احکامات جاننا۔ اس میں درج ذیل چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اس میں مسلمان کا اپنے رب سے تعلق، عبادات کے احکام، مسلمان کا اپنے سماج سے تعلق، معاملات کے احکام۔ تو اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ فقہ کا مطلب ایک ہی وقت میں روحانی اور سماجی نظام پیش کرنا ہے، کیونکہ اسلامی شریعت دین و دنیا دونوں کے امور کو منظم بناتی ہے۔ تاہم یہاں فقہ اور شریعت میں تو اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ فقہ کا مطلب ایک ہی وقت میں روحانی اور سماجی نظام میں پیش کرنا ہے، کیونکہ اسلامی شریعت دین و دنیا کے امور کو منظم بناتی ہے۔ تاہم یہاں فقہ اور شریعت میں تفریق کرنا ضروری ہے، کیونکہ شریعت قرآن اور سنت پر مشتمل وحی کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، چنانچہ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے یہ مادہ ہی فقہ ہے، یعنی دین کی سمجھ کے حوالے سے یہ مادہ ہے۔ فقہ کا لغوی معنی، لغوی کہتے ہیں جو لینگویج، یعنی جسے ہم ڈکشنری کہتے ہیں، ڈکشنری کے اندر ہر لفظ کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے، یعنی اس کا اس زبان سے کیا تعلق ہے، زبان کے اندر جو کلمات اس کا کیا معنی ہے۔
تو لغوی اعتبار سے فقہ گہرائی اور فہم کو کہتے ہیں، کہ فقہ کا مطلب ہی سمجھ ہے، اور اصطلاحی انداز سے یعنی وہ معنی جس کو علماء نے بیان کیا ہے، کہتے ہیں شریعت کے تفصیلی دلائل کی روشنی میں عملی شرعی احکام جاننا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، اب یہ جو حکم اللہ نے دیا ہے اس کی دلیلیں ہم پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ نے احکام کیوں دیے ہیں اس کی حکمت جانیں، اور نماز کیسے پڑھی جائے گی، کتنی رکعت پڑھی جائے گی، نماز سے پہلے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، نماز کے اندر کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور نماز کے بعد کن چیزوں کو ہونا ضروری ہے۔ تو ان تمام تفصیلی دلائل کو انسان پڑھے اور اس کے ذریعے کسی اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو سمجھنے کی کوشش کرے، اسی کو فقہ اور اصطلاحی کا فقہ اصطلاحی کہا جاتا ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ دو چیزیں شامل ہیں، اس میں مسلمان کو اپنے رب سے تعلق یعنی عبادات کے احکام پتا ہوتے ہیں، یعنی انسان کو پتا چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازوں کو 5 وقت میں کیا ہے، تو 50 وقت کی نمازیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے 5 میں تخفیف کیا ہے، مگر ثواب کو اللہ نے اتنا ہی باقی رکھا ہے۔ تو ایک حکمت پتا چلنے سے اپنے رب سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ پھر آگے کہا گیا مسلمان کا اپنے سماج سے تعلق جڑتا ہے، یعنی سماج کے اندر آپ رہتے ہیں تو آپ کا جو ذات ہے اس سے گہرے تعلقات لوگوں سے ہوں گے، چاہے اس کا تعلق آپ کے اپنے بیوی بچوں سے ہو، آپ کے خاندان سے ہو، یا اس معاشرے سے جس میں آپ رہتے ہیں، تو وہ معاملات جسے انسان اپنی زندگی میں طے کرتا ہے وہ سارے معاملات بھی فقہ اسلامی کے طرح سمجھ میں آتے ہیں۔ اور یہ بنیادی طور پر کہا جائے یہ دین اسلام کی خاصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا کیا ہے کہ وہ مسلمان کے کسی پہلو کو کیا ہے نیگلیکٹ نہیں کرتا، ہر پہلو پر گفتگو شریعت اسلامیہ نے کی ہے، ہر مسئلے میں اللہ اس کے رسول نے کیا ہے اپنی باتوں کو رکھا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ یہودی جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، وہ صحابہ کے سامنے ٹھٹا مذاق کرتے تھے اور کہتے تھے، کیا کہتے کہ تمہارے جو نبی ہیں جنہیں تم نبی سمجھتے ہو، کیا وہ پیشاب و پیخانے کے آداب بھی تم کو بتاتے ہیں؟ یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ فطرتی طور پر انسان سیکھ لیتا ہے، معاشرہ اسے سکھا دیتا ہے، اسے الگ سے کسی انسان کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ کہہ کے وہ صحابہ پر تانا کسا کرتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے سامنے جب اس طرح کی باتیں آئیں تو حضرت سلمان فارسی نے اس کو فخر کا ذریعہ سمجھا اور کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کسی حصے کو نہیں چھوڑا مگر شریعت اسلامیہ کے احکام بتا دیے، یہاں تک کہ پیشاب و پیخانے کے آداب بھی اسلام نے بتا دیے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب انسان کو فقہ سمجھ میں آتی ہے تو بہت سارے معاملات، چاہے اس کے تجارتی معاملات ہوں، خاندانی معاملات ہوں، اپنی بیوی سے کیسے تعامل کرے، بیوی اپنے شوہر سے کیسے تعامل کرے، ماں باپ اپنے اولاد سے، اولاد اپنے ماں باپ سے، یہ سب مل کر اپنے خاندان سے کیسے تعلق کرے، ایک انسان اپنے پڑوسی سے، اسی طرح ایک عورت اپنی پڑوسن سے، اسی طرح جس معاشرے میں وہ رہتے ہیں ان کے ساتھ کیسے تعامل کرنا، یہ دین کی سمجھ ایک مسلمان کو حقیقی طور پر مسلمان بناتی ہے۔ اور جتنا گہرا تعلق فقہ کی وجہ سے رب سے انسان کو جڑتا ہے، وہ ایسا ہی بڑا گہرا تعلق انسان کا اپنے سماج سے جڑتا ہے۔ انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو تعامل، جو بیہیویئر میں اپنے لوگوں کے ساتھ کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مجھے کچھ کاموں کو کرنے کا حکم دیا، کچھ کاموں سے بچنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر مجھے ثواب بھی رکھا ہے۔ آگے دیکھیں نیچے کہتے ہیں تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فقہ کا مطلب ایک ہی وقت میں روحانی اور سماجی نظام کو پیش کرنا ہے۔ اب یہاں پر میں اور ایڈ آن کروں تو اسلام کیا ہے، انسان کے جسم اور روح دونوں کو کیا ہے ساتھ جوڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان صرف اپنے جسم کا خیال کرے اور جسمانی ورزش کرے، انسان اپنی روح کو بھول جائے۔ اسلام نے انسان کی روح کو سب سے پہلے مخاطب کیا، اور روح کی اصلاح کے بعد انسان کے جسم کی اصلاح آٹومیٹک ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو دل کا مقام شریعت اسلامیہ نے بیان کیا ہے وہ بڑا بلند ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے الا وان فی الجسد لمضغۃ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے
اگر وہ صحیح ہو جائے تو یقین جانو تمہارے جسم صحیح ہو جائے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو تمہارا سارا کا سارا نظامی جسم فاسد ہو جائے۔ آپ نے کہا خبردار ہو جاؤ، وہ دل ہے۔ تو ایک ہوتا ہے روحانی تعلقات، دوسرا ہوتا ہے جسمانی تعلق۔ بات اگر جسم کی کریں تو یہ ہمارا جسم ضرور ہے، مگر اس کے بعد بھی اس کی ملکیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا، کیا انسان کوئی بھی آدمی اپنے جسم کو جان بوجھ کر نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ جسم آپ کا ہے لیکن اسے آپ قتل نہیں کر سکتے، آپ اسے اذیت نہیں پہنچا سکتے، بلکہ ایسی غذائیں جو آپ کے جسم کو براہ راست نقصان پہنچا سکتی ہیں، ایسی غذاؤں کو بھی شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا۔ تو محترم حاضرین، دین اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں روح کا خیال کیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں جسم کا خیال کیا۔ اب یہی جسم کیا ہے، یہی روح کیا ہے؟ انسان تو دنیا میں اکیلا آیا نہیں ہے، وہ ایسے جگہ میں پیدا ہوا کہ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے اپنے پورے خاندان کو دیکھا، اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، اس نے اپنے بھائی بہنوں کو دیکھا، اس نے اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو کیا ہے، مدنی الطبع، یعنی لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا یہی سماج جس میں وہ رہتا ہے، اگر فقہ اس کے اندر آ جائے تو سماج میں پنپنا اور سماج کو کیسے آگے بڑھانا یہ اسے سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ شریعت اسلامیہ نے بہت سارے ایسے گناہوں کو حرام قرار دیا جو گناہ کیا ہے، سماج کے اندر فساد کو پیدا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سودی نظام، سود لینا، سود دینا، اس کا گواہ بننا اور سود کے معاملات کو طے کرنا، یقیناً یہ سماج کے اندر فساد کو بڑھانے والا ہے۔ اس کے علاوہ بدگمانی، یہ معاشرتی فساد ہے۔ حسد کرنا معاشرتی فساد ہے۔ چوری ہوا، زنا ہوا، یہ معاشرتی فساد ہے۔ تو اسلام نے ان سارے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا تاکہ انسان جو ہے حقیقی طور پر ایسے سماج کو وجود میں لا سکے، جو سماج میں وہ رہے تو مطمئن رہے، جس سماج میں وہ رہے تو دوسرے لوگ بھی اس سے اطمینان ہو جائے۔ پھر آگے کہتے ہیں کیونکہ اسلامی شریعت دین و دنیا دونوں کے امور کو منظم کرتی ہے، یعنی ایک جگہ مرتب کرتی ہے، تاہم یہاں فقہ اور شریعت میں تفریق کرنا ضروری ہے، کیونکہ شریعت قرآن و سنت پر مشتمل وحی کا نام ہے۔ یعنی جب ہم شریعت اسلامیہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کاموں کو کرنے کا حکم دیا، اللہ نے کچھ کاموں سے بچنے کا حکم دیا، یہ جو احکام ہے یہ شریعت اسلامیہ ہے۔ کہتے ہیں کہ چنانچہ ان دونوں میں سے کسی قسم کی غلطی کا امکان نہیں، یہ مقدس اور غلطی سے مبرہ نصوص ہیں، یعنی قرآن و سنت کے جتنے نصوص ہیں نہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے بلکہ یہ پاک ہے۔ جبکہ فقہ یعنی فقہا اکرام کا ذاتی فہم دوسرے فقی کی رائے سے مختلف ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے فقہا اکرام کے مابین فروعی مسائل میں فقہی اختلاف کا پایا جاتا ہے، تاہم حق بات یہ ہے کہ ان میں ضرور کیا ہے، موجود ہوتے ہیں، لہذا ان کے اقوال کو چھوڑ کر نیا قول اپنانا جائز نہیں ہے۔ یعنی قرآن و حدیث کے نصوص ثابت ہیں، لیکن جب قرآن و حدیث سے چیزوں کو سمجھ کر زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی بات آتی ہے تو یہاں فقہ کے مسئلے میں کیا ہے، علماء کے درمیان، خاص کر وہ علماء جو چوٹی کے ہیں، پائے کے ہیں، جنہوں نے کیا ہے فقہ اسلامی کو پڑھا، سمجھا اور اس میں اپنی رائے کو دی، وہ بھی قرآن و سنت کے نصوص کی بنیاد پر، تو ان کے فقہ کو کیا ہے انسان لے گا۔ لیکن کیا ہر فقی سب کی رائے ایک جیسی ہوتی ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ فقہا قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کی عقل ایک دوسرے سے مختلف ہے، تو لہذا فہم کا ہونا، قول کا مختلف ہونا یہ فطری بات ہوگی، لہذا اس مسئلے میں ہمارے پاس آپشن ہوگا۔ بات کریں مصادر شریعت کی، یعنی قرآن اور سنت، جو ہمارا قرآن و سنت ہے اور جس سے ہم کیا ہے دین کے احکام لیتے ہیں، یہ ہمارا سورس آف انفارمیشن ہے، جسے مصدر کہا جاتا ہے۔ یعنی شریعت کے مصدر کیا ہے؟ بتایا گیا، قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے۔ اجماع کسے کہتے ہیں؟ اگر بات کی جائے اجماع کی تو ایک وقت کی، مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اگر صحابہ کی بات کی جائے تو سارے صحابہ اکرام، سارے کے سارے صحابہ اکرام نے کسی ایک مسئلے پر جس میں قرآن اور حدیث میں کوئی واضح دلیل نہیں تھی، تو ان سب نے مل کر اپنی سمجھ سے
ایک مسئلے پر اتفاق کر لیا یا قرآن و سنت کے کسی ایک نصوص کی بنیاد پر اتفاق کیا تو اس اتفاق کو اجماع کہا جاتا ہے، یعنی وقت کے سارے علماء نے مل کر اس مسئلے پر متفقہ رائے دی ہے، لہذا اس کو اجماع کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ یہ امت مسلمہ، اس کی خاصیت بھی ہے کہ ایک وقت میں سارے کے سارے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس سے مبرہ قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس امت کی خاصیتوں میں سے ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ امت ہمیشہ اتحاد و اتفاق کو لازم پکڑے یا نہ پکڑے، مگر اس امت کے سارے لوگ ایک وقت میں کبھی گمراہ ہو نہیں سکتے۔ مصادر شریعت کے ساتھ بطور دلیل قیاس بھی شامل کیا جاتا ہے۔ قیاس کسے کہتے ہیں؟ یعنی قرآن کی ایک دلیل ہے جس سے ہم نے مسئلہ ثابت کیا، لیکن ایک دوسرا مسئلہ آیا جو پہلے مسئلے سے ملتا جلتا ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، تو ہم ایک ایسے مسئلے میں جہاں دلیل نہیں ہے ایک ایسی دلیل کو لے کر اسی دلیل کو کیا ہے دوسرے مسئلے کے دلیل بنائیں گے، اس کو اس شریعت اسلامیہ قیاس کہتی ہے۔ چلیے کچھ سوالات کو ذکر کیا گیا کہ فقہ کے لغوی معنی کیا ہیں، فہم، گہرائی والا فہم، دین کے احکام۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں کہ جتنے بھی طلبہ و طالبات ہیں جب بھی کلاس ختم ہوگی ان سوالات کو پڑھیں اور پڑھ کر ان کی مشق کریں، اور لغوی انداز سے دیکھا جائے فقہ کے اندر وہ کیا ہے، گہرائی اور فہم، یہ ہے گہرائی اور فہم ہے۔ دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ نے کہا فَانْتَشِرُوا كَا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے اور عمل صالح کے درجات کو بلند کیے، تو آیت کو مکمل کرنے کا حکم دیا، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ درجات، یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے۔ اجماع بھی مصادر شریعت میں شامل ہے، صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ ابھی ذکر کیا گیا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اجماع بھی شریعت اسلامیہ کے مصدر میں سے ایک مصدر ہے۔ چلیے پھر اور ایک سبق کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سبق یہ ہے کہ اجتہاد کا آغاز اور فقہی مکاتب کا آغاز۔ اب بات کریں کہ قرآن و حدیث تو ثابت ہے، یہ کبھی بدلے گا نہیں، لیکن ان سے جو جدید مسئلے مسلمان اخذ کرتے ہیں، مثال کے طور پر آج 1400 سال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے ہیں، لیکن قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس وہی مسئلے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے، یا نئے نئے مسئلے جن کا تعلق ہمارے دین سے ہو سکتا ہے، یہ کیا ہے پیدا ہوتے رہتے ہیں؟ جی ہاں، ایسے مسئلے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں کیا کریں گے؟ علماء کیا کرتے ہیں؟ ان مسائل کو لیتے ہیں، قرآن و حدیث کی دلیلوں کو نکالتے ہیں اور قرآن و حدیث کی دلیل کی بنیاد پر جدید مسائل کا حل کرتے ہیں۔ اب یہ جو کام انہوں نے کیا، یعنی نیا مسئلہ اور قرآن و حدیث کی دلیل کو لے کر نئے مسئلے کو حل کیا، اسی حل کو اجتہاد کہا جاتا ہے، یعنی جو محنت کی اس کو اجتہاد کیا جاتا ہے۔ چلیے ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے مرد حضرات نماز پڑھتے، اس کے بعد بچوں کی صفیں ہوتی، اس کے بعد خواتین کی صفیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے تھے، آپ کی آواز عورتوں تک، یعنی جو سب سے صف کے آخر میں ان تک آتی تھی، اور عورتیں کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سن لیتی تھی۔ لیکن کیا آج ایسا ہے؟ کیا پہلے مرد پھر بچے پھر خواتین کی صفیں ہوتی ہیں؟ نہیں، بلکہ خواتین کیا ہے یہ مردوں سے بالکل جدا ہے۔ اگر بغیر مائکرو فون کے نماز پڑھائی جائے تو آواز وہاں تک نہیں جاتی۔ اب نماز پڑھایا جا رہا ہے، مان لیجئے کہ خواتین بازو نماز پڑھ رہی ہیں، اچانک مسجد میں کرنٹ چلا گیا، اب امام نے رکوع کیا، مگر رکوع کی آواز یہ مردوں نے سنی، بچوں نے سنی، عورتوں نے نہیں سنی جو بغل میں موجود ہے، جو بازو میں موجود ہے۔ اب کیا کریں گے؟ یہ نیا مسئلہ پیش آیا۔ اب علماء کیا کرتے ہیں؟ اس مسئلے کو لے کر قرآن و حدیث کی دلیلوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پر کیا ہے اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ یہ مسئلہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن مسئلہ آج کے زمانے میں وجود میں آ چکا ہے، تو یہ جو محنت ہے اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اور ایسا ہی اجتہاد اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد صحابہ کے زمانے میں، تابعی کے زمانے میں، تبع تابعی کے زمانے میں اس طرح کا اجتہاد ہوا ہے، اور اسی اجتہاد کی بنیاد پر فقہی مکاتب بنے۔ فقہی مکاتب یعنی مثال کے طور پر امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے کسی مسئلے میں ایک رائے دی تو امام شافعی نے بھی ایک رائے دی، امام احمد نے بھی ایک رائے دی، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے رائے دی، تو جس کو جو رائے پسند آ گئی وہ اس مکتب کو ماننے لگ گیا، وہ اس فقہی امام کو ماننے لگ گیا۔ تو اس طرح کہیں مالکی ہوئے، کہیں شافعی ہوئے، کہیں حنبلی، تو کہیں حنفی ہوئے۔ تو یہ فقہی مکاتب اس طرح وجود میں آئے، اور اس طرح اجتہاد کیا ہے امت میں کیا جاتا ہے۔ چلیے بات کریں اجتہاد کا آغاز۔ اجتہاد کا آغاز اس کے لیے کہتے ہیں، دیکھیے
کہ بسا اوقات کچھ ایسے جدید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جن کے متعلق قرآن و سنت کے نصوص خاموش ہوں، یعنی قرآن و سنت میں ان کے بارے میں واضح دلیل موجود نہ ہو، اور ان مسائل کے بارے میں کوئی اجماع بھی نہ پایا جائے، یعنی ایسا مسئلہ جو ہمارے سامنے پیش آیا ہے اس سے پہلے لوگوں کے نہ پاس پیش آیا ہے، نہ وہاں پر علماء کی کوئی اتفاقی رائے ہے، تو ایسی صورت میں اس کا حکم کشید کے لیے اجتہاد کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی اس مسئلے کے حل کے لیے اجتہاد کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، پھر کسی شرعی نص سے حکم کشید کیا جاتا، اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، آپ نے غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کو حکم دیا۔ اب دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک مسئلے کو ایک دلیل سے ثابت کیا، ہو سکتا ہے کہ دوسرا آدمی اس دلیل کو نہ سمجھے، اب یہ فہم کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے غزوہ خندق کے لیے نکل رہے تھے، تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، آپ نے حکم دیا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ تم یہاں سے نکل رہے ہو تو تم میں کا کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ پہنچ کر پڑھے۔ بنی قریظہ جنہیں آپ جلا وطن کرنے کے لیے جا رہے تھے، جن سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے، یہودیوں کا قبیلہ تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی اصل میں خندق کھودنے جا رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کے مقام پر جا، بنو قریظہ کا قبیلہ تھا، تو آپ نے کہا کہ بنو قریظہ کے قبیلے کے پاس جانا تب عصر پڑھنا۔ اب راستے میں ہی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو صحابہ اکرام میں دو آرا پیدا ہوئی، یعنی بیچ میں ابھی بنو قریظہ کو پہنچے نہیں ہے، اب نماز کا وقت ہو گیا عصر کا، تو صحابہ کی دو جماعتیں بن گئی، یعنی بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں عصر کی نماز پڑھنے کا وہاں حکم دیا ہے، لیکن وہاں پہنچنے تک عصر کا نماز نکل جائے گا، تو صحابہ نے کیا بعض صحابہ نے جہاں وقت ہوا وہی نماز کو پڑھ لیا، اور بعض صحابہ نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں بنو قریظہ میں عصر کی نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو بنو قریظہ پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کے حکم سے یہ سمجھا کہ مدینہ سے روانگی میں تاخیر نہ ہو اور فوری مدینہ سے روانہ ہو جائیں، جبکہ کچھ صحابہ اکرام حدیث کے الفاظ پر عمل کرتے ہوئے چلتے رہے، نماز کے لیے راستے میں نہیں رکے، پھر جب تک تمام لوگ واپس آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے باہمی اختلاف کا علم ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے کسی کو غلط نہیں ٹھہرایا، یعنی آپ نے نہ ان لوگوں کو غلط کہا جنہوں نے راستے میں ہی وقت کی وجہ سے نماز پڑھ لی، نہ ان لوگوں کو غلط کہا جنہوں نے وقت تو ہو گیا تھا لیکن پھر بھی بنو قریظہ میں جا کر نماز پڑھی۔ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جب نصوص خاموش ہو، یعنی قرآن و حدیث اس مسئلے میں خاموش ہو، تو اجتہاد یہ سبب بن جاتا ہے، خصوصی طور پر ایسی صورت میں جب پیش کردہ مسئلہ تعلق فروعی احکام سے ہو، یعنی ایسا مسئلہ ہے جو دین کے بنیادی مسائل میں نہیں ہے، کیونکہ دین کے بنیادی مسائل سب کے سب قرآن و حدیث میں مذکور ہیں، تو لہذا دین کا بنیادی نہیں بلکہ ایک فرعی، ایک جانبی مسئلہ ہے، تو جانبی مسئلے میں ایسا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے اختلاف سے بچنے کے لیے اجتہاد کا دروازہ شریعت اسلامی نے کھول دیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت ساری حدیثوں کے اندر بھی کسی حدیث میں صحیح، کسی حدیث میں حسن اور کسی حدیث کو ضعیف انہی درجات کی بنیاد پر کہا جاتا ہے۔ بات کریں فقہی مکاتب کے آغاز کی، کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیے گئے اجتہادات کے اختلاف کا کوئی اثر نہیں تھا، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں جو اجتہادات ہوئے اس کی وجہ سے ان کے درمیان کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان موجود تھے، لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے مرجع کی حیثیت رکھتے تھے اور ان کی ضرورت پڑنے پر اصلاح فرمایا کرتے تھے، وضاحت کر دیتے تھے۔ لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی، صحابہ اکرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کر کے آگے بڑھے، جدید مسائل پیش آئے، تو اس وقت اجتہاد کی صورت پیش آئی، تو صحابہ اکرام کیونکہ مختلف علاقوں میں بٹ چکے تھے، سارے صحابہ اکرام مکہ مدینہ میں موجود نہیں تھے، لہذا صحابہ جہاں جاتے اپنے فہم سے نئے مسئلے کو، قرآن و حدیث کو اپنے ذہن میں رکھ کر کیا ہے معاملات کو طے کرتے، مسائل کو بیان کرتے، اور یہی وجہ آپ دیکھیں گے کہ کئی صحابہ نے ایک ہی مسئلے کی الگ الگ وضاحتیں کی ہیں، ایک ہی مسئلے کی، کیونکہ سارے فرعی مسئلے تھے۔ اسی بنیاد پر جب یہی بات آگے بڑھتے رہی، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا، اسی بنیاد پر کیا ہے فقہی مذاہب وجود میں آئے۔ اب تاریخ کے اعتبار سے 4 فقہی مذاہب ہیں۔ سب سے پہلے فقہ حنفی کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، جن کا نام نعمان بن ثابت رحمہ اللہ علیہ تھا، جن کی پیدائش 80 ہجری میں اور انتقال 150 میں ہوا، یہ ان کی طرف منسوب ہے۔
یعنی انہوں نے دین کے مسئلے میں اپنی رائے پیش کی، جتنا قرآن پتا تھا، جتنا حدیث پتا تھا، اور جدید مسائل آئے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جدید مسائل کو پیش کیا۔ لہذا جو لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فقہ کو مانتے ہیں وہ لہذا فقہ حنفی کو مانتے ہیں۔ دوسرا مالکی فقہ، یہ امام مالک بن انس رحمہ اللہ، انہیں امام دار الہجرہ بھی کہا جاتا ہے، 93 میں پیدائش ہے اور 179 ہجری میں ان کا انتقال ہے، یہ مذہب ان کی طرف منسوب ہے، لہذا ان کے ماننے والوں کو مالکی کہا جاتا ہے۔ تیسرا مذہب شافعی فقہ ہے، یہ محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ کا ہے، 150 پیدائش ہے اور 204 ان کا انتقال ہے، لہذا جو لوگ شافعی مسلک کو مانتے ہیں وہ امام شافعی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ چوتھا فقی مذہب کیا ہے؟ حنبلی مذہب ہے، یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، 164 سے لے کر 241 ہجری ان کا انتقال ہے، اور جو لوگ ان کی فقہ کو مانتے ہیں انہیں فقہ حنبلی یا حنبلی المسلک کہا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اب سوال یہ ہے، کیا کسی مسلمان پر مخصوص فقہی مکتب کو اپنانا لازمی ہے؟ اب 4 مذاہب کا ذکر کیا، جیسے حنفی اور مالکی، شافعی اور حنبلی، یہ 4 فقہی مذاہب ہوئے، تو کیا ہر مسلمان کو کسی نہ کسی ایک مذہب کو ماننا ضروری ہے؟ کہتے ہیں یہاں اس بات کا تبصرہ ضروری ہے کہ مسلمان پر کسی مخصوص فقہ کو ماننا یا اپنے اوپر لازم کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے بھی کہ کبھی بھی انسان ان سے باہر نہ نکل سکتے، ایسا نہیں ہے کہ انسان ان سے باہر ہی نہ نکلے، بلکہ بسا اوقات ایک ایسا مسئلہ پیش آ جائے گا جو مسئلہ نہ امام ابو حنیفہ جانتے تھے، نہ امام شافعی، نہ مالک، نہ امام حنبلی تو رحمہ اللہ، تو انسان اگر کسی ایک فقہ کو اپنی زندگی میں لازم کر لے اور اس سے باہر ہی نہ نکلے تو جدید مسائل کو کیسے حل کرے گا؟ بلکہ اگر کوئی ایک با عمل اور معتمد عالم دین آپ اس سے مسئلہ پوچھے، وہ آپ کو بیان کر دے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا، نہ کہ تمام فقہی مذاہب کو جاننا ضروری ہوگا۔ چلیے کچھ سوالات ہیں اور مشق ہے۔ کہتے ہیں کہ امام مالک بن انس رحمہم اللہ علیہ، ان کا زمانہ کب کا تھا؟ 150، 204، 93، 179، 164 یا 241؟ اس کے علاوہ کیا کسی مسلمان پر ایک فقہ کو ماننا ضروری ہے؟ پھر سوال کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں صحابہ کرام کے اجتہادات مختلف تھے لیکن پھر بھی اختلاف نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ کیا وجہ تھی؟ تو اس کا وجہ بھی سب کا سب سبق کے اندر بیان کر دیا گیا۔ تو کوشش یہ کریں کہ جو سبق ہے اسی سے ملتے جلتے نیچے مشقی سوالات ہیں، لہذا ان سوالات کو یاد کر لیا کریں، ان سوالات کو یاد کر لیا کریں۔ چلیے اس کے علاوہ اسلام کے 5 ارکان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب اگر میں بات کروں ان فقہی مذاہب کی، کیونکہ اس کے اندر مسئلے پر گفتگو کرنا، یعنی اجتہاد کے مسئلے پر گفتگو کرنا، فقہی مکاتب پر گفتگو کرنا، مجھے لگتا ہے کہ یہ ابتدائی طلباء کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابتدائی طلباء کے لیے نہیں ہے۔ اب جو اصل معلومات آنے والی ہیں، یعنی اسلام کے 5واں رکن اور اس کا مختصر تعارف، یعنی 5 ارکان ہیں، ان کا تعارف کیا جائے گا، تو انشاءاللہ اس کی بڑی تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ نماز کے بارے میں پڑھیں گے تو نماز کے کتنے ارکان ہیں، اس کے کیا واجبات ہیں، ٹھیک ہے، کن کن چیزوں میں نماز فرض و واجب ہوتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل کو ہم پڑھیں گے۔ چلیے تیسرا سبق، اسلام کے 5 ارکان کا مختصر تعارف، پڑھیں کوئی، بسم اللہ۔ میری آواز صاف سنائی دے رہی ہے آپ لوگوں کو؟ چلیے میں پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پہلا جز اسلام کا تعارف اور ارکان اسلام کی تعداد۔ یہ بات بنیادی سمجھیے کہ یہ جو اسلام ہے اس کے 5 ارکان ہیں، ٹھیک ہے، دین کے 3 مراتب ہیں، ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان، ایک احسان۔ ان باتوں کو غور سے سنیں اور ان باتوں کو اپنے ذہن نشین کر لیں، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ ان بنیادی باتوں کو نہیں سمجھیں گے، دین کی حقیقت کو سمجھنے میں اور دین کے معاملات کو ترتیب دینے میں آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے دین کے 3 مراتب ہیں، ٹھیک ہے، 3 مراتب۔ سب سے پہلا مرتبہ ہے اسلام کا، یعنی سب سے پہلے اگر کوئی آدمی دین میں داخل ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوگا، ڈائریکٹ کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہے، اسلام ہے، اس کے بعد ایمان ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسلام سے زیادہ گہرا دیندار آدمی ایمان والا، پھر اس کے بعد احسان ہے۔ تو 3 مرتبے، اسلام، ایمان، احسان۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ بنیادی طور پر کہا جائے تو اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ اگر کوئی آدمی ان 5 چیزوں کو مانتا ہے، ان کا علم رکھتا ہے،
ان پر عمل کرتا ہے تو وہ آدمی مسلمان ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 چیزیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کو ظاہری اسلام کہا جاتا ہے، یعنی ان کاموں کو کرتے ہوئے دوسرے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، حج کرتے ہوئے، زکوٰۃ، اور اسی طرح کیا ہے، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ، حج ہوا، زکوٰۃ ہوا، نماز ہوا، یہ سارے کام کرتے ہوئے آپ کو دوسرے لوگ دیکھیں گے۔ تو یہ دین کا پہلا مرتبہ اسلام ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ایمان، اور ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ 6 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اس کی کتابوں پر، اور اسی طرح فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر کی بھلائی برائی پر۔ تو یہ 6 چیزیں، تو 6 چیزوں کو ماننے والا، ان کا علم رکھنے والا، اور اس کو دل میں نافذ کر کے اس پر عمل کرنے والا، وہ آدمی ایمان والا ہوگا، وہ آدمی ایمان والا ہوگا۔ اور ایمان کا تعلق دل سے ہے، یعنی یہ دل کی عبادت ہے۔ کون آدمی کتنا اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کون کتنا رسول پر ایمان رکھتا ہے، کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، فرشتوں کے ذات پر، آخرت کے دن پر، تقدیر کی بھلائی برائی پر ایمان رکھتا ہے، یہ دوسرا کوئی آدمی نہیں جان سکتا۔ ہر انسان کا تعلق دل کا، جو ایمان ہے وہ دل میں موجود ہے۔ تو اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ اس کے بعد آتا ہے احسان، یہ دین کا سب سے گہرا مرحلہ ہے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ کہ اگر کوئی آدمی مسلمان بھی ہو گیا، ایمان والا بھی ہوگا، یہ دونوں چیزیں جب پختہ ہوئی تو اس کے بعد دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ کیفیت انسان کی عبادتوں میں آتی ہے۔ جب وہ کیفیت پیدا ہو جائے، اس کیفیت کا نام احسان ہے۔ کیسی کیفیت ہے؟ حدیث کے اندر اس کی مثال دی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ انت عبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا جیسے تم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ رہے۔ یعنی انسان اگر پکا مسلمان ہو جائے، پکا ایمان والا ہو جائے، تو اس کے دل میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو، جب بھی کوئی عبادت کرے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ رہا ہے۔ انسان اللہ کو سامنے دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ اس کے دل میں حرص پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، لہذا مارے محبت کے وہ اللہ کی عبادت کرے گا۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ یعنی احسان کا، کہ انسان اگر اتنا ایمان والا نہیں ہے کہ گویا وہ اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہے، تصور کرے کہ اللہ ہی تعالیٰ اوپر سے اسے دیکھ رہا ہے، تو ایسے میں مراقبہ ہوگا، یہاں پر اللہ کا ڈر ہوگا۔ پہلے میں مارے محبت کی اللہ کی عبادت کی، دوسرے میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے عبادت کی۔ تو جس آدمی کے دل میں محبت ہو یا ڈر کی کیفیت ہو، جو کیفیت آدمی کے اندر مسلمان اور اسی طرح پکا ایمان والا ہونے کی وجہ سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان، اور یہ احسان۔ بنیادی طور پر ہر مسلمان کو اس فرق کو جاننا ضروری ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ سب سے میں درخواست کروں گا کہ جب بھی آپ سے پوچھا جائے کہ اسلام کتنی چیزوں کا نام ہے، ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے، اور احسان کا مطلب کیا ہے، تو ہر کسی کو اس کا علم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو بات کر رہے تھے اسلام کے ان 5 اراکین کی۔ جیسے میں نے بتایا کہ یہ 5 اسلام کے ارکان کیا ہے؟ ظاہری ہیں، یعنی انسان جب ان کو کرتا ہے تو انسان دیکھتا ہے۔ تو ان چیزوں میں سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد پہلا رکن نماز ہے، اس کے حوالے سے کچھ مشق ہے، پھر دوسرا زکوٰۃ ہے، تیسرا رکن روزے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے ان ارکان کے بارے میں گفتگو کریں گے باذن اللہ۔ چلے، کسی کوئی سوال ہے؟ کیونکہ آج کا سبق میں نے تیزی سے بھگایا، کیونکہ اصل میں نماز ہے، روزہ، حج و زکوٰۃ ہے، ان پر ہمیں ٹھہر کر گفتگو کرنی ہے، اور ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ خاص کر جب بات نماز کی آئے گی تو کچھ چیزیں میں لکھاؤں گا، اور درخواست بھی یہ ہوگی کہ آپ ان چیزوں کو لکھیں۔ مثال کے طور پر نماز کے ارکان کتنے ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں، مباحات کتنے ہیں، نماز کو کون سی چیزیں باطل کرتی ہیں۔ تو کچھ بنیادی چیزیں نماز کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح حج کے بارے میں ذکر کریں گے، زکوٰۃ کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ سبق میں جب بھی آپ آئیں تو کوشش کریں کاپی اور قلم ساتھ میں لے کر بیٹھیں، اور جو چیزیں بتائی جائیں گی اس کو لکھیں۔ جی نہیں، میں لکھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، میسج کیا ضرور، میں لکھاؤں گا، ایک ایک چیزیں میں آپ کو لکھاؤں گا، بس کوشش کریں کہ آپ ذرا ساتھ دیں، کیونکہ جب آپ بات کا جواب دیں گے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو بھی نوٹس آپ لکھیں
جو مرد حضرات ہیں اپنے گروپ میں نشر کریں، جو خواتین ہیں اپنے گروپ میں نشر کریں۔ دیکھیے پوائنٹس جیسے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا اور ابھی بتاتا ہوں کہ جب تک آپ چیزوں کو لکھیں گے نہیں، صرف سن رہے ہیں، تو یقین جانیے سن کر کوئی آدمی علم نہیں حاصل کر سکتا۔ سن کر اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں علم حاصل کروں، یہ کبھی قیامت تک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے پیدا نہیں کیا ہے۔ سننا ہے، لکھنا ہے، سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے، بار بار یاد کرنا ہے، ایسے ہی ایک آدمی علم کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو کوشش کریں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اسے لکھیں۔ اس لیے میں نے سب سے پہلے ہی درس میں درخواست کی تھی کہ سب کے پاس کاپی قلم ہونے چاہیے۔ عقیدے کی ایک مستقل کاپی رکھیے، فقہ کی ایک مستقل کاپی رکھیے، اس کو لکھیے کلاس کی شکل میں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ کسی کوئی سوال ہے؟ شیخ السلام علیکم، لگتا ہے کسی کا سوال نہیں ہے تو اسی پہ اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس میں یہ دوبارہ درخواست کر رہا ہوں کہ نیکسٹ سبق میں، کیونکہ میں چیزیں لکھاؤں گا اور آپ سب کو لکھنی ہے، تو کاپی قلم ساتھ میں لے کر آئیں۔ اوکے شیخ، دعا کسی پڑھ نے لیں گے۔ سوال کیا ہے، نہیں ایک منٹ، کسی نے سوال لکھا ہے کہ سننا اور لکھنا ایک ساتھ نہیں ہو پا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کیجیے، کیونکہ اصل میں اگر آپ لکھ لیتی ہیں تو آپ اسے بعد میں پڑھ سکتے ہیں، اسے یاد بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف سنیں غور سے اور لکھے نا، تو یہ زیادہ نقصان ہے۔ لکھیے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ زیادہ آسانی کا باعث ہے۔ اور انسان کتنا بھی اچھا ذہن والا ہو، سن کر چیزوں کو یاد نہیں رکھ سکتا، اور خاص کر جب انفارمیشن کا ایک پورا پہاڑ آپ کے پاس آنے والا ہے تو کیسے اسے یاد رکھیں گے؟ تو کوشش کریں انہیں آپ لکھیں، سنیں لکھیں، سنیں لکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی کمی بیشی رہتی ہے تو ہمارا پورا ساتھ رہے گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو آئندہ سبق میں نماز کے حوالے سے لکھاؤں گا، نماز کے واجبات، ارکان، جس کا جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے، اس کے بعد حج و زکوٰۃ، مختصر لکھتے ہوئے جائیں گے باذن اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں